السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان مبشر اور آپ دیکھ رہے ہیں زارا آفیشیل۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں جو میں واقعہ شیئر کرنے لگا ہوں وہ بہت ہی دلچسپ اور رلا دینے والا واقعہ ہے۔ ننھا اور معصوم مجاہد اس کا ٹائٹل ہے۔ حضرت ابو قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حرم مدنی میں بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، ابو قدامہ، تم نے اللہ کی راہ میں ایک عمر گزاری ہے، جہاد و قتل کے اس سفر میں کا سب سے حیران انگیز واقعہ سنائیں۔ میں نے سنانا شروع کیا کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ صلیبیوں سے جنگ لڑنے کے لیے محاذ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں رقہ شہر سے گزرے تو وہاں کی مساجدوں میں وعظ و نصیحت کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ میں جہاد اور انفاق پر ابھارا۔ جب رات نے ڈیرے ڈالے تو میں نے رات گزارنے کے لیے کرائے پر ایک جگہ لی۔ رات کا کچھ حصہ ہی گزرا ہوگا کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ایک خاتون کو چادر میں لپٹے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا، کیا چاہتی ہو؟ سوال کرتی ہے کہ کیا تم ابو قدامہ ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں۔ دوبارہ گو ہوئی کہ تم نے محاذ کے لیے مال جمع کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے رقہ اور بالوں سے بنی ہوئی مضبوط رسی دی اور روتی ہوئی لوٹ گئی۔ میں نے رقعے کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا، تم نے ہمیں جہاد کی طرف بلایا، مگر میں عورت ہوں، جہاد کی قدرت نہیں رکھتی۔ ہاں، مگر اپنی بہترین شے تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ یہ میری چٹیا کے بالوں سے بنی ہوئی رسی ہے، تم اسے گھوڑے کی لگام بنا لو۔ کیا خبر کہ اللہ تعالیٰ میرے بالوں کو اپنی راہ میں تیرے گھوڑے کی رسی بنے دیکھے تو مجھے بخش دے۔ میں اس خاتون کی حرص اور مغفرت و جنت کے شوق پر حیران رہ گیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اور میرے ساتھی رقہ سے نکلے۔ کچھ ہی آگے گئے ہوں گے کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار نے آواز لگائی، اے ابو قدامہ، رک جائیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا، تم چلو، میں ذرا اس کا پتہ لگا کر آتا ہوں۔ میں اس گھڑ سوار کے پاس آیا تو وہ گویا ہوا، اللہ کا شکر ہے کہ آپ مجھے مل گئے اور میں نامراد نہیں لوٹا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ اچھا، مگر اپنا نقاب تو ہٹاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ اگر لڑنے کے قابل ہوئے تو چلے چلنا، اور چھوٹے ہوئے تو تمہیں واپس بھیجنا پڑے گا۔ اس نے نقاب اٹھایا تو گویا چہرہ نہیں چاند تھا۔ 17 برس کے لگ بھگ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تمہارا باپ کدھر ہے؟ وہ بولا، صلیبیوں کے ہاتھ شہید ہو چکا ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اور ماں تیری زندہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے اسے کہا، تو بیٹا، اس کے پاس جاؤ اور اس سے اچھا معاملہ کرو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہنے لگا، کیا آپ میری ماں سے واقف نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ تو گویا ہوا جس نے آپ کو امانت سپرد کی۔ میں نے پوچھا، کیسی امانت اور کون سی امانت؟ وہ بولا، ارے وہی رسی والی۔ میں نے پھر پوچھا، کون سی؟ وہ بولا، بڑی بھول گئے ہو چچا، کیا کل آپ کے پاس کوئی عورت رقہ سے رسی لے کر نہیں آئی تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں ہاں۔ وہ بولا، وہ میری ماں ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ جہاد پر نکلو، اور قسم بھی دی ہے کہ واپس مت آنا، اور اس نے مجھے کہا، اے بیٹا، جب کفار سے ملو تو پیٹھ مت پھیرنا، اپنی جان اللہ کے سپرد کرو اور اسی سے رفیق اعلیٰ کی ہمسایگی طلب کرو۔ جاؤ، اپنے باپ اور ماماؤں کے ساتھ جنت میں رہو۔ بیٹا، اللہ نے تجھے شہادت دی تو میری شفاعت بھی کرنا۔ پھر اس نے مجھے سینے سے لگایا اور عثمان کی طرف دیکھ کر کہا، الہی، میرا بیٹا ہے، میری دل کی ٹھنڈک ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، تجھے سونپتی ہوں، بس اس کے باپ اور ماموں سے ملا دے۔ پھر وہ لڑکا کہنے لگا، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے اپنے ساتھ جانے سے مت روکیے گا، میں انشاءاللہ شہید بن شہید کا بیٹا شہید ہوں۔ میں اللہ کی کتاب کا حافظ ہوں اور گھڑ سواری اور تیر اندازی جانتا ہوں، کم عمر سمجھ کر کمتر مت سمجھیے۔ میں نے جب اس کے جذبات دیکھے تو اسے ساتھ لیے، خدا کی قسم وہ سواری میں سب سے تیز رفتار تھا اور پڑاؤ کے وقت سب
سے چوکچ بند، ہر وقت ذکر الہی اس کی زبان پر جاری رہتا۔ سفر کے دوران ایک جگہ اترے، ہمارا روزہ تھا، لڑکے نے اصرار کیا کہ میں افطاری بناؤں گا۔ وہ افطاری بنانے چل پڑا۔ کافی دیر ہو گئی مگر آیا نہیں۔ میرے ساتھی نے کہا، ابو قدامہ ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح، تمہارے دوست کا کیا معاملہ ہے۔ میں گیا تو دیکھا کہ لڑکے نے لکڑیاں جلا کر دیگچہ چڑھا رکھا ہے، مگر تھکاوٹ اور نیند کے مارے پتھر پر سر رکھ کے سو چکا ہے۔ میں نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، مگر خالی ہاتھ لوٹنا بھی درست نہیں تھا، سو میں کھانا تیار کرنے لگا اور لڑکے کو دیکھتا رہا۔ دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا مسکرا رہا ہے، پھر اس کی مسکراہٹ شدید تر ہو گئی، حتیٰ کہ کھل کھل کر ہنسنے لگا، پھر یکدم اٹھ بیٹھا۔ جب مجھے دیکھا تو گھبرا گیا اور کہنے لگا، اوہو، آپ کو لیٹ کر دی، مجھے کھانا بنانے دیجیے، میں جہادی سفر میں آپ کا خادم ہوں۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم تجھے کچھ نہیں بنانے دوں گا، حتیٰ کہ تو مجھے بتائے کہ کس چیز نے تجھے ہنسایا۔ کہنے لگا، یہ تو بس ایک خواب تھا، چھوڑیے، میں نے اللہ کی قسم دی ہے، تو مجھے لازمی بتا۔ کہنے لگا، چچا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، اس کا حسن و جمال ایسا ہے جیسے اللہ کی کتاب بتلاتی ہو۔ میں حیرت کے مارے چلتا جا رہا ہوں کہ میں نے گمگاتا محل دیکھا۔ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی، چھت موتیوں کی یاقوت اور جواہرات سے بنی ہوئی اور دروازے سونے کے تھے، اور لڑکیاں دروازوں کے پردے اٹھا رہی تھیں، ان کے چہرے چاند تھے۔ میں نے ان کے حسن و جمال پر حیران تھا کہ ایک لڑکی میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی سہیلی سے کہنے لگی کہ اے مرضیہ کا خاوند ہے اور وہ اس کی بیوی مرضیہ ہے۔ میں نے لڑکی سے کہا، تم ہو مرضیہ؟ کہنے لگی، میں اس کی ادنی سی خادم ہوں، مرضیہ محل میں ہے، جاؤ اندر۔ میں داخل ہوا تو محل کی اوپر والی منزل میں سرخ سونے سے بنا کمرہ دیکھا، جس پر سبز زبرجد کا کام تھا، اس کے ستون چمکتی چاند کے تھے۔ میں ایک لڑکی تھی جس کا چہرہ سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری بصارت قائم نہ رکھتا تو وہ گل ہو جاتی اور میرے حواس معطل ہو جاتے۔ لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی، اللہ کے دوست اور حبیب، خوش آمدید، میں آپ کے لیے اور آپ میرے لیے ہیں۔ میں اس سے قریب ہونے لگا تو بولی، اے میرے سرتاج اور میرے پیارے، ابھی نہیں، ہم سے کل ظہر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس بات پر میں مسکرایا اور خوش ہوا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا، اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم نے روزہ کھولا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محاذ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے دن جب دشمن سامنے آ گیا اور جہاد کی صفیں بنا لی گئیں تو اس لڑکے کو ڈھونڈنے لگے اور اسے اگلی صف میں پایا۔ اس کے پاس گیا اور کہا، بیٹا، کیا تجھے امور جہاد کا تجربہ ہے؟ کہنے لگا، نہیں، یہ میرا پہلا موقع ہے۔ میں نے کہا، بیٹا، جیسا تم سمجھتے ہو ویسا نہیں، یہ لڑائی کا معاملہ ہے، اس میں خون بہتا ہے، بس تم پیچھے آ جاؤ۔ اللہ نے فتح دی تو تم بھی فاتحین میں سے ہوں گے، اور اگر معاملہ برعکس ہوا تو کم از کم سب سے پہلے نہیں مارے جاؤ گے۔ وہ بولا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا، ہاں بیٹا، میں ہی کہہ رہا ہوں۔ جواب میں اس نے استفسار کیا کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ اہل جہنم میں سے ہو جاؤں؟ میں نے جواب دیا، معاذ اللہ بیٹا، ایسا قطعاً نہیں ہے، ہم جہنم سے بچنے کے لیے تو جہاد کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو وہ بولا کہ پھر اللہ کا فرمان سنیے۔ ترجمہ: تو چچا جان، کیا میں سب سے پہلے پیٹھ پھیر کر اہل جہنم میں ہو جاؤں؟ میں اس کی حرص اور آیات پر اس کی گرفت سے بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا، بیٹے، یہ آیات کا محل نہیں ہے، لیکن وہ لوٹنے سے انکاری رہا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانا چاہا، مگر وہ ڈٹ گیا۔ اسی اثنا میں لڑائی شروع ہو گئی اور پھر میرے ساتھ چھوٹ گیا۔ شہسوار ٹکرا گئے، نیزے بلند ہونے لگے، تلواریں چمکنے لگیں، کھوپڑیاں کٹنے لگیں، ہاتھ پاؤں اڑتے رہے۔ گھمسان کا وہ رن پڑا کہ ہر بندہ اپنی لڑائی لڑنے لگا۔ دوست کو دوست کی خبر نہ رہی۔
ظہر کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے صلیبیوں کو شکست دے دی۔ فتح کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، ظہر ادا کی اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے پیاروں کی تلاش میں کھڑا ہوا، مگر اس لڑکے کا کوئی عزیز نہ تھا، اس کا پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ میں ہی اس کی تلاش میں نکلا تو آواز آئی، اے لوگو، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ، میرے چچا ابو قدامہ کو بلاؤ۔ میں آواز کا پیچھا کرتے گیا تو لڑکے کو زخمی حالت میں پایا۔ نیزہ اس کے جسم سے پار ہو چکا تھا، گھوڑے اس کے جسد کو رون چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، گوشت باہر نکلا ہوا اور اعضاء الگ الگ، جیسے یتیم بچہ صحرائی طوفان کی نظر ہو گیا ہو۔ میں اس کے قریب گیا، ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا اور چیخ اٹھا، یہ رہا تیرا چچا ابو قدامہ، لاؤ بیٹا۔ وہ لڑکا کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وصیت سنانے کے لیے زندہ رکھا ہے، بس غور سے سنیے۔ میں اس کی حالت پر رو پڑا، مجھے اس کی خوبیاں اور اس کا حسن و جمال یاد آیا۔ میں اس کی ماں کی یاد آئی جس نے اپنے خاوند اور بھائیوں کا غم کاٹا اور اب اس جگر گوشے کا ٹکڑا کاٹے گی۔ میں اپنے کپڑے سے اس کے چہرے کا خون صاف کرنے لگا اور کہنے لگا، چچا اپنے کپڑے کیوں گندے کرتے ہو؟ میں کپڑے سے پوچھنے میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر کہنے لگے، میں نے آپ سے وعدہ لیا تھا میری شہادت کے بعد رقہ جائیں گے اور میری ماں کو خوشخبری دیں گے کہ اللہ کا بھیجا ہوا تحفہ قبول کر لیا ہے اور اس کا بیٹا رائے حق میں آگے بڑھتا ہوا مارا گیا ہے۔ اگر اللہ نے میری شہادت قبول کی تو میں اپنی ماں کا سلام اپنے باپ اور ماماؤں کو پہنچاؤں گا۔ جب میں واپس آیا تو اس کی ماں سے ملا اور اسے اللہ کی قسم خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میرا نہیں خیال کہ سچ کہتے ہو، مگر سامان کھولا تو پکار اٹھی، یہ وہی کپڑا ہے جو میں نے خود اپنے لخت جگر کو پہنایا تھا، اور اللہ اکبر کہہ کر پکار اٹھی،